آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جمیع مسلمانوں کو بھائی بھائی بن کر زندگی گزارنے کا حکم دیا، تو یہ بھائی چارے کے نام پر اور ساری امت مسلمہ کو جوڑنے کے نام پر ایک تنظیم چل چکی ہے اخوان المسلمین کے نام سے۔ آپ اس کی اصلیت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، اس سے متعلق وضاحت فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ جہاں تک یہ بات ہے تو ہر کسی کے ساتھ اچھا طریقہ ہونا چاہیے، اچھا رویہ ہونا چاہیے، اچھے طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ جب بات عقیدے کی آئے گی، ایمان کی آئے گی، تو بھائی چارے کو یہاں پر نہیں گھسایا جائے گا۔ جیسے میرا بھائی ہے تو اس کے عقیدے کو قبول کیا جائے، جیسا مشرک کو بھی قبول نہیں کرنا ہے، جیسے مشرک ہے، بدعتی قبر پرست ہے، بدعتی ہے، یہ جو خلافت قائم کرنے کی جو بات کرتے ہیں، آپ انہی لوگوں سے پوچھو، آج کے نوجوان سے ہی پوچھ لو۔ نمازوں سے دور رہے گا، نمازوں سے بھاگتا رہے گا، صبح بستر میں سوئے گا، اور جہاد بالنفس سب سے بڑا جہاد ہے۔ جس نے اپنے نفس سے لڑنا سیکھ لیا، اس نے ہر چیز کو، ہر میدان کو فتح کر لیا۔ اب آدمی کو اپنے نفس سے لڑنا ہی نہیں آتا ہے تو یہ کہاں جا کر کے ان سے لڑے گا، کہاں خلافت قائم کر پائے گا۔ اب نوجوانوں کی بات کر لیں تو لا الہ الا اللہ، یہ تو دین اسلام کی بنیاد ہے، اس کے بغیر تو آدمی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے نا۔ اب اس کے بارے میں ہی آپ ان کو پوچھ لو کہ لا الہ الا اللہ کے کتنے ارکان ہیں، لا الہ الا اللہ کیا تقاضا کرتا ہے، اور لا الہ الا اللہ کے کتنے شروط ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، اپنی عقل کو یہاں پر جگہ دی، اور اپنی عقل، ان خوارج نے جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے صفوں میں گھس گئے تھے، انہوں نے اپنی پہچان کیوں چھپائی؟ انہوں نے اپنی پہچان اس لیے چھپائی، اگر وہ کھل کر کے سامنے آ جائیں گے تو پھر پکڑے جائیں گے۔ اگر کھل کر کے سامنے آ جاتے تو پھر پکڑے جاتے اور مار دیے جاتے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے۔ ان اخوانیت کے یہ جو اثرات ہیں، یہ گھر گھر کیسے پہنچ رہے ہیں؟ اب میں آپ کو بنیادی طور پر اس معاملے میں بتاؤں کہ مسلمانوں میں جو بنیادی طور پر 3 رجحانات کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ جی بالکل، کتنے؟ 3 رجحانات کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ پہلا رجحان جو ہے وہ سلفی رجحان ہے، جی، اور دوسرا رجحان جو ہے وہ تحریکی رجحان ہے، اب تیسرا رجحان جو ہے وہ صوفی رجحان ہے۔ اب ان تینوں جماعتوں کے نمائندے آپ کو موجود ہیں۔ اب تو ان لوگوں کا جو ہے یہ مساجد میں آ کر ڈانس کرنا، اور اس کے بعد میں شیخ تصور شیخ، آسمان میں چلنا، ہوا پر پھرنا، پھر اس کے بعد میں پانی پر چلنا، یہ سب تصور نہیں تھا۔ شرعی اصطلاح میں اگر آپ دیکھیں گے، یہ تصوف کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ جی جی، اصل میں یہ جو لفظ ہے تزکیہ ہے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا تو تزکیے کے لیے بھیجا ہے۔ اب وہاں تصوف کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، تصوف کا لفظ ہی آپ کو نہیں ملتا ہے، تصوف کا لفظ نہیں۔ اب اس تزکیے کو انہوں نے تصوف کا لبادہ پہنا کر کے اور دنیا میں جو ناٹک جاننا چاہیے۔ آپ دیکھو کہ تحریکیت جو ہے دکھنے میں بڑی خوبصورت، بڑی اچھی دکھتی ہے، اور آدمی اس کو ظاہری طور پر دیکھے گا تو اس کا دیوانہ ہو جائے گا۔ ظاہری طور پر اس کو آدمی دیکھے، ارے کیا اچھا ہے بھائی، کیا ماحول ہے بھائی، کیا ان کا جذبہ ہے بھائی، کیا ان کی کوششیں ہیں، کیا ان کی محنتیں ہیں، یہی آدمی سمجھے گا اور پھر ان کا شکار ہو جائے گا ظاہری طور پر۔ باطنی طور پر اگر آدمی دیکھے گا تو کبھی ان کے ساتھ نہیں رہے گا، کبھی ان کے قدم سے قدم نہیں ملائے گا، کبھی سینے سے سینہ نہیں ملائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ باطنی طور پر وہ جان چکا ہے۔ باطنی طور پر ان کے جو عقائد شروع میں ہم نے بیان کر دیے ہیں، بڑے خطرناک ہے۔ عقیدے کا باب ہو، ایمانیات کے باب کو آپ لے لو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کے شیخ محترم بخیر عافیت ہوں گے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، آمین آمین۔ آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جمیع مسلمانوں کو بھائی بھائی بن کر زندگی گزارنے کا حکم دیا، اور عربی زبان میں بھائی کو اخ کہتے ہیں، اخن، جس کی جمع اخوان آتی ہے۔ تو یہ بھائی چارے کے نام پر اور ساری امت مسلمہ کو جوڑنے کے نام پر ایک تنظیم چل چکی ہے اخوان المسلمین کے نام سے۔ آپ اس کی اصلیت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، ان کے افکار کیا ہیں، یہ لوگ کہاں سے نشو نما پائے، اس سے متعلق وضاحت فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم۔ جیسا کہ آپ نے ابھی شیخ کے سوال کو سنا، اور آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ سوال کتنا اہم ہے اور کتنا ضروری ہے، تو سب سے پہلی بات اس معاملے میں یہ ہے کہ جیسے اخوان المسلمین کے بارے میں شیخ نے بتایا ہے، تو اخن کی وضاحت بھی مختصر آپ نے کر دی ہے۔ اخن کہتے ہیں عربی میں بھائی کو، اور اس کی جمع اخوان آتی ہے، اور بھائی چارہ جو ہے اسلامی نقطۂ نظر سے بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ شریعت اسلامیہ اس کی تعلیم دیتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے، اچھا رہا جائے،
ہمدردی کے طور پر ایک دوسرے کے ساتھ پیش آیا جائے. یہ بھائی چارگی کی بہت تعلیمات شریعت اسلامیہ میں مجھ کو اور آپ کو ملتی ہے. جیسے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کونوا عباد اللہ اخوانا المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے. لیکن شرعی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو بھائی چارہ جو اپنے اندر بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، تو شرعی اعتبار سے بھائی چارہ کس کو کہا گیا ہے اس کو جاننا بہت ہی ضروری ہے. شرعی اعتبار سے بھائی چارہ وہی ہوگا جیسے سلوکیات میں، جیسے رواداری کا معاملہ لے لیجئے. سلوکیات میں آدمی کے ساتھ رہن سہن کے اعتبار سے، اٹھنے بیٹھنے کے اعتبار سے، یا مدد کرنے کے اعتبار سے، جہاں تک یہ بات ہے تو ہر کسی کے ساتھ اچھا طریقہ ہونا چاہیے، اچھا رویہ ہونا چاہیے، اچھے طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے. جب بات عقیدے کی آئے گی، ایمان کی آئے گی، تو بھائی چارے کو یہاں پر نہیں گھسایا جائے گا. جیسے میرا بھائی ہے تو اس کے عقیدے کو قبول کیا جائے، جیسا مشرک کو بھی قبول نہیں ہاں کرنا جیسے ہے، ہاں مشرک ہے، بدعتی قبر بغاوت کرنا پرست ہے، بدعتی ہے، اور اس کے علاوہ شرعی تعلیمات کو جو ڈھا رہے ہیں ان کو بھی اپنے صفوں میں گھسا کر کے، اپنے بھائی ہے ان کو لے کر کے چلو، ان کے ساتھ رہو. تو یہ نظریہ جو ہے صحیح نہیں ہے، اور یہ نظریہ اگر آپ دیکھیں گے تو اخوان المسلمین میں آپ کو ملے گا. اب اخوان المسلمین کیا ہے؟ اب اخوان المسلمین کو آپ جانیں، یہ جو تنظیم ہے، اس کی جو شروعات ہے، اس کی جو بنیاد ہے، یہ اس کی جو نسبت ہے حسن البنا کی طرف کی جاتی ہے، جو مصر کا رہنے والا ہے، اور اسی نے اس تنظیم کو اٹھایا ہوا ہے، اور آج اسی کے ماننے والے آپ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، ہر جگہ پر پھیلے ہوئے ہیں. اب ان کا نظریہ، ان کے جراثیم گھر گھر تک پہنچ چکے ہیں. ان کے بڑے خطرناک اور انسان کو ختم کرنے والے جراثیم ہیں، انسان کے عقیدے کو بھسم کرنے والے، انسان کو تباہ و برباد کر دینے والے جراثیم ہیں، گھروں کو اجاڑ دینے والے جراثیم ہیں. جیسے آپ دیکھو کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، قرآن مجید کی یہی تعلیم ہے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی تعلیم ہے. ترکت فیکم امرین، کہ ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت ہے، اور جو شخص ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. تو یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرامین ہے. اب اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا کیا مفہوم ہے؟ اب انہوں نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی جگہ کس کو لے لی ہے؟ بغاوت کو لے لی ہے. بغاوت کو انہوں نے ترجیح دی ہے. ہاں، بغاوت کا رجحان ان کے اندر آپ کو دکھائی دے گا. جیسے آپ دیکھو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جب جنگ چھڑی، اس وقت کا آپ پورا منظرنامہ پڑھ لیں احادیث مبارکہ میں. اب دونوں گروہ جو ہے حق پر تھے، ہاں دونوں گروہ حق پر تھے، دونوں گروہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے تھے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے پرچار کرنے والے تھے. ہاں دونوں گروہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو مانتے تھے، قبول کرتے تھے، اور اسی کے مطابق زندگی گزارتے تھے. اب دونوں کے درمیان جو جنگ چھڑی، کیوں چھڑی؟ ایک حق پر مبنی مسئلے کو لے کر کے ہی چھڑی ہوئی ہے. جیسے قاتلین عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو ہے، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیے ہیں، ان کو مارنے کے لیے، ان کو مارنے پر اصرار تھا کن کا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اصرار تھا کہ ہم ان کا بدلہ لیں گے. کچھ مصلحت تھی جس بنا پر خاموشی اختیار کی گئی. اب دونوں گروہ حق پر تھے، تو آپ دیکھو کیسے بغاوت کی جاتی ہے. تو انہی دو گروہ میں سے ایک گروہ اور بھی تھا جو چھپے ہوئے تھے، ہاں خارجی ذہنیت کے فکر کے، جو ان کے درمیان چھپے ہوئے تھے. کچھ اس صف میں تھے تو کچھ اس صف میں تھے، اور زیادہ تر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صف میں تھے. اور پھر جنگ رکنے کے نام پر تھی، رکنے کے قریب قریب تھی، تو پھر ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں جو چھپے ہوئے خارجی قسم کے لوگ تھے، انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ پر حملہ کر دیا. اب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ میں چھپے ہوئے بھی کچھ خارجی تھے. اب پھر ان دونوں میں لڑائی ہو گئی، تو کچھ شہید ہو گئے، کچھ قتل ہو گئے. یہ خارجی ذہنیت کے جو لوگ تھے انہوں نے ہی یہ سارا مسئلہ اٹھا رکھا تھا، اور ان خارجیوں کی وجہ سے ہی ان دونوں گروہ میں لڑائی ہو گئی. جی بالکل. یہ سیدنا امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ اور امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ کے صفوں میں یہ خوارج جو چھپے ہوئے تھے، ان خوارج سے اور ان کے سارے افعال سے ہمارے دونوں صحابہ علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ بالکل بری ہیں. بالکل بالکل الحمدللہ بالکل بری ہے. آپ اگر اور تفصیل میں جائیں گے تو آپ کو اور کہ ایک چوتھا گروہ بھی اس وقت موجود تھا، ایک چوتھا گروہ بھی اس وقت موجود تھا، اور وہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا. جیسے انہوں نے سکوت اختیار کی. اتنے بڑے بڑے صحابہ اکرام تھے،
जब दोनों आपस में लड़ रहे हैं तो किसी एक सहाबी ने किसी को बुरा भला नहीं कहा है, जैसे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को कोई बुरा कहे या हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु को कोई बुरा, किसी भी सहाबी से आपको नहीं मिलता है। तो आज की जो खारजी जहनियत है हमारे लोगों में आपको दिखाई देगी। जी बिल्कुल, यही खारजी अफकार है, यही खारजी नजरियात है जो आज का मुसलमान खुद लिखा पढ़ा नहीं है, शरई तालीमात से कोई दिलचस्पी नहीं है और बड़े फतवेबाजियां करता है कि हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु हक पर नहीं थे, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हक पर थे। तो इस तरह की बातें आपको देखने मिलेगी। तो मसला ये है, ये बात बताने का मकसद ये था कि आप इख्वानुल मुस्लिमीन को देखें, यही खारजी फिक्र, यही बगावत उनके अंदर आपको दिखेगी। जी बिल्कुल। अच्छा शेख, इन खवारिज ने जो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु और अली रज़ियल्लाहु अन्हु के सफ़ों में घुस गए थे, इन्होंने अपनी पहचान क्यों छुपाई? इन्होंने अपनी पहचान इसलिए छुपाई, अगर वो खुल करके सामने आ जाएंगे तो फिर पकड़े जाएंगे। अगर खुल करके सामने आ जाते तो फिर पकड़े जाते और मार दिए जाते। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की दौरे खिलाफत में आप देखो, इतने बेबाक, इतने नीडर थे हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, कोई खारजी उनकी हुकूमत में सर नहीं उठा पाता था। अगर कोई उनकी हुकूमत में सर उठा पाता था तो सीधा वो कत्ल कर दिया जाता था। एक तो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का डर था खारजियों पर इस तरह कि अगर हम कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे तो ये सीधा कत्ल कर देगा। तो उन्होंने अपनी पहचान छुपा करके किसी दूसरे बेस पर सामने आ गए। जी बिल्कुल। और फिर बगावत शुरू कर दी। यानी अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को फुल टाइट में रखा था, टाइट में रखा, जिसकी वजह से आज ये लोग खुद उन्हीं पर बरसते हैं। हाँ, इसीलिए आज देखिए आप, आज हालात का जायजा ले तो सबसे ज्यादा खारजी फिक्र रखने वाले जो लोग हैं हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु पर बरसते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का रोब उनके दिलों में ऐसा बैठा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और सर उठाते थे तो सीधा कत्ल कर दिए जाते थे, इसलिए उनको डर था, खौफ था कि कहीं हम मार ना दिए जाए, तो इसलिए वो अपने आप को छुपाते थे, अपनी पहचान छुपा करके उन्होंने बगावत की। जी, उस वक्त उन्होंने अपनी पहचान छुपाई, फिर उसके बाद में उन्हीं के अफकार को जो लोग प्रमोट करते हैं, आज वो लोग अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को दुश्मन यही लोग हैं। जी बिल्कुल। इसी फिक्र से वाबिस्ता, इसी फिक्र से वाबिस्ता है। अब आप देखो कि ये उनके जरासिम में अगर और कहा जाए तो कि इताअत की बजाय इन्होंने बगावत को कबूल किया है। अब इबादत की जगह पर इन्होंने क्या है, खिलाफत को देखो, और हुकूमत कायम करने की बात करते हैं, हुकूमत कायम करने की बात करते हैं। ये इनके जरासिम हो गए। अभी ला इलाहा इल्लल्लाह जो है उसका माना मफहूम जो सलफ ने समझा है, हमें भी वही समझना होगा। अब अपनी अकल से थोड़ी समझेंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या माना है। अब ला इलाहा इल्लल्लाह के जो शुरूत है, आप इनको पूछ लो कि ला इलाहा इल्लल्लाह के कितने शुरूत है और ला इलाहा इल्लल्लाह के अरकान कितने हैं। ये जो खिलाफत कायम करने की जो बात करते हैं, आप उन्हीं लोगों से पूछो, आज के नौजवान से ही पूछ लो। नमाजों से दूर रहेगा, नमाजों से भागता रहेगा, सुबह बिस्तर में सोएगा, और जिहाद बिन नफ्स सबसे बड़ा जिहाद है। जिसने अपने नफ्स से लड़ना सीख लिया, उसने हर चीज को, हर मैदान को फतेह कर लिया। अब आदमी को अपने नफ्स से लड़ना ही नहीं आता है तो ये कहाँ जाकर के उनसे लड़ेगा, कहाँ खिलाफत कायम कर पाएगा। अब नौजवानों की बात कर लें तो ला इलाहा इल्लल्लाह ये तो दीन इस्लाम की बुनियाद है, इसके बगैर तो आदमी मुसलमान ही नहीं हो सकता है ना। अब इसके बारे में ही आप इनको पूछ लो कि ला इलाहा इल्लल्लाह के कितने अरकान है, ला इलाहा इल्लल्लाह क्या तकाजा करता है और ला इलाहा इल्लल्लाह के कितने शुरूत है। अब इन्होंने क्या किया, अपनी अकल को यहाँ पर जगह दी है और अपनी अकल को जगह दे करके खिलाफत कायम करने की बात करते हैं। कैसे? अब ला इलाहा इल्लल्लाह का माना जो सलफ़ सालिहीन ने समझा है क्या है, ला माबूद बिहक्किन इल्लल्लाह, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। अब इन्होंने इसका माना क्या समझा है, ला हाकिमा इल्लल्लाह, हाकिमियत की बात यहाँ पर ये करते हैं। तो आप बताइए कि सलफ़ सालिहीन में से किसी एक ने भी ये बात कही हो कि हाकिमियत पहले कायम की जाए? अब अंबिया इकराम को देख लो, जितने अंबिया इकराम को अल्लाह ताला ने इस रुए जमीन पर भेजा है, नूह अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, जितने अंबिया इकराम है आप देख लो, सारे अंबिया इकराम ने इस रुए जमीन पर सबसे पहली चीज, जिस चीज की दावत दी, वो कौन सी दावत? ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत है। ऐ लोगों, अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, यही इबादत है। लेकिन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि इन अंबिया इकराम ने सबसे पहले हाकिमियत की दावत दी हो। और सारे अंबिया खिलाफत कायम नहीं कर सकते, मतलब। हाँ, जी बिल्कुल। देखिए सारे अंबिया इकराम की जिंदगियों को आप पढ़ लो। जी बिल्कुल। हाँ, खिलाफत की बात कहाँ है? तो ये इस तरह की जहनियत बनाई रखी है, इबादत की बजाय इन्होंने यही खिलाफत को तरजीह दी है। अंबिया कराम की दावत का मकसद, अव्वलीन मकसद जो था वो एक अल्लाह की इबादत जमीन पर कायम करना और अल्लाह की तौहीद को बुलंद करना। बल्कि यानी क्या है, ये आज जो रुए जमीन पर ये खारिजी अफकार के जो लोग हैं, ये खिलाफत कायम करने की बात करते हैं, इनका ये जो रवैया है और इनका मिशन है अंबिया के मिशन से बिल्कुल हटा हुआ है। बिल्कुल जी बिल्कुल। आप देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में कहता है, सूरह ज़ारियात की आयत है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। क्या माना है?
اللہ نے صاف صاف کہا ہے وہی ہم نے جن و انسان کو کیوں پیدا کیا ہے, جی, کیوں جی, پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے. اب اس کی تفسیر میں ابن عباس مجھے رضی اللہ ابن عنہ عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کا قول آپ دیکھ لیں, لیوحدون کہتے لیوحدون جی, ہے نا. اس کی تفسیر میں انہوں نے بتایا الا لیعبدون کی تفسیر میں کیا بتایا کہ وہ ایک اللہ کی کیا ہے توحید کو قائم ایک اللہ کی توحید کو قائم کرے, ایک اللہ کی توحید پر باقی رہے. لیکن کہیں بھی آپ کو خلافت کی بات یہاں پر نظر نہیں آئے. جی بالکل. اب خلافت کے نام پر کیا تماشے کیے جا رہے ہیں دنیا میں آپ کے سامنے ہیں. اب ڈاکٹر اسرار کی ہی بات ہم کر لیں یہاں پر, ان کا ایک کلپ ہے کئی سالوں پرانا, آپ اس کلپ میں دیکھیں گے بڑی صراحت کے ساتھ انہوں نے کہا ہے جی یہ نمازیں روزے ہمارے منہ پر مار دیے جائیں گے. کیوں؟ انہوں نے بتایا کہ ابھی آپ دیکھو یہ جو رافضیت کا جہاں پر غلبہ ہے ایران, شیعیت کا جہاں پر غلبہ ہے, ان کا کہنا ہے کہ اگر دیکھا جائے اسلامی حکومت کہیں پر قائم ہے تو وہی انا للہ, وہ اس کو اسلامی حکومت تسلیم کرتے ہیں جبکہ وہ حضرات صحابہ اکرام کے دشمن ہیں. اب جو صحابہ کا دشمن ہے وہ کہاں اسلامی حکومت قائم کر پائے گا. صحابہ کرام تو اللہ کے سب سے بڑے ولی ہیں, انبیاء کے بعد پہلی ولایت اگر کسی جو اللہ کے ولیوں کو اللہ کے ولیوں کے ساتھ دشمنی کرے گویا اس کی دشمنی اللہ کے ساتھ ہے, اللہ کے ساتھ ہے. وہ اللہ کا ولی نہیں بلکہ وہ شیطان کا ولی, شیطان کا ولی ہے. تو اتنی بڑی بڑی غلطیاں ان کے پاس دکھائی دیتی ہے. اب اس کو آپ اسلامی حکومت تسلیم کر رہے ہو اور آپ کا کہنا ہے کہ جہاں جس جگہ پر ہم رہ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, یہاں پر نہ ہماری نمازیں قبول ہے نہ روزے قبول ہے. اتنے بڑے بڑے فتوے, اتنے بڑے بڑے فتوے. بھائی شریعت آپ کو جس معاملات میں کچھ کہتی نہیں ہے اور آپ کہہ جاؤ گے, جبکہ نصوص شریعت میں اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں, یہ جو باتیں کرتے ہیں. اور ان کا کہنا ہے کہ ساری چیزیں ہماری عبادتیں بیکار ہیں. کیوں بیکار ہے؟ جب تک کہ اسلامی حکومت قائم نہ کی جائے. آپ کو کس نے کہا ہے بھائی, آپ کو کس نے کہا کہ آپ اسلامی حکومت قائم کرو گے تو آپ کی عبادتیں قبول ہوگی؟ آپ ایک دلیل اس تعلق سے پیش کر کے بتاؤ. ایک دلیل آپ کو نہیں مل جائے گی. بھائی پہلے توحید کو جانو, توحید کو سمجھو, یہی اساس ہے, یہی بنیاد ہے. آدمی کے پاس توحید نہیں تو پھر کیا فائدہ ہے؟ جی بالکل بالکل. اور آج کا نوجوان توحید سے بڑا دور ہے, آج کا نوجوان توحید سے بڑا دور ہے. آج اسلامی شرعی طور پر ہی ہر کسی کی تربیت ہونی چاہیے. بالکل بالکل. ہر کسی کی تربیت کا طریقہ ہوگا وہ اسلامی نقطۂ نظر سے ہی ہوگا. اسلام جیسے کہتا ہے ویسے ہی ہم سامنے والی کی تربیت کریں گے. اب تربیت کا ان کے پاس کیا مفہوم ہے یہ آپ دیکھ لو اخوانیوں کو. یہ تربیت کی جگہ پر کس کو لا کر کے بٹھائے ہیں؟ سیاست کو لا کر کے بٹھائے ہیں. جی جی. تربیت کا جو پہلو ہے ان کے نزدیک کچھ معنی نہیں رکھتا ہے, کیونکہ تربیت کے پہلو کو یہ دیکھتے ہیں تو سیاست کے نظر سے دیکھتے ہیں. دعوت تربیت سب کو سیاست, ہاں دعوت تربیت جتنی چیزیں ہیں ان سارے پہلوؤں کو سیاست کی نظر سے دیکھتے ہیں اور سیاسی نقطۂ نظر سے ہی وہ بات رکھتے ہیں سامنے والے کے سامنے. اور ان کے اندر جو آپ کو دکھے گا دینی شعور کی بجائے تہذیبی شعور کا غلبہ ہے. جی. ان لوگوں کے اندر دینی تعبدی جو شعور ہونا چاہیے وہ ان کے اندر آپ کو نہیں ملے گا. ان کے اندر جو آپ کو ملے گا وہ تہذیبی شعور ہے. تہذیبی شعور کا ان کے اندر غلبہ ہے, اسی لیے وقتی دباؤ میں آ کر کے ہی وہ سارے مسائل کو دیکھتے ہیں, وہ حالات کو دیکھتے ہیں اور اسی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اور سڑکوں پر آ جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ واقعی بڑے اسلام والے ہیں. لوگوں کو سامنے بظاہر معلوم, ہاں بظاہر معلوم ہو, لیکن دیکھو بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں, معاشرے کی تہذیب کے اعتبار سے بات کرتے ہیں. جی جی. چاہے وہ کتاب و سنت کو پھلان کر ہی بات کرنا پڑے, یہ لوگ تہذیب کے فریب میں آ کر کے کتاب و سنت کی تعلیمات کو بے رون دیتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ بڑی خطرناک جماعت ہے. جی جی. یہ ان اخوانیت کے یہ جو اثرات ہیں یہ گھر گھر کیسے پہنچ رہے ہیں؟ اب میں آپ کو بنیادی طور پر اس معاملے میں بتاؤں کہ مسلمانوں میں جو بنیادی طور پر 3 رجحانات کے لوگ پائے جاتے ہیں. جی بالکل. کتنے؟ 3 رجحانات کے لوگ پائے جاتے ہیں. پہلا رجحان جو ہے وہ سلفی رجحان ہے جی, اور دوسرا رجحان جو ہے وہ تحریکی رجحان ہے. اب تیسرا رجحان جو ہے وہ صوفی رجحان ہے. اب ان تینوں جماعتوں کے نمائندے آپ کو موجود ملیں گے. اب سلفی رجحان جو ہے آپ اس رجحان کو دیکھیں گے, اس گروہ کے اس جماعت کے نظریات افکار کو دیکھیں گے تو آپ کو بالکل کتاب و سنت کے مطابق, بالکل صحابہ کے فہم کے مطابق. جی بالکل. کیونکہ اس جماعت کا جو رجحان ہے, اس جماعت کی جو عقائد ہے پورے کے پورے کتاب و سنت سے ملے ہوئے. الحمدللہ. اس جماعت کے اندر آپ کو عقل پرستی نہیں دکھے گی. عقل کے مطابق یہاں پر کوئی فیصلے نہیں ہوتے ہیں. عقل کے مطابق یہاں پر دین کو نہیں سمجھا جاتا ہے. یہاں پر دین کو سمجھا جاتا ہے تو وہی طریقہ وہی منہج ہوگا جو حضرات صحابہ اکرام کا تھا. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فہم کے مطابق ہی
دین کو سمجھنے کا ہمارے یہاں پر رجحان پایا جاتا ہے، کیونکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے، یہی گروہ کامیابی پانے والا ہے، یہی گروہ نجات پانے والا ہے۔ اب اس سلفی رجحان کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جماعت کتاب و سنت کے مطابق ہے، کتاب و سنت پر چلنے والی جماعت ہے۔ اب دوسرا رجحان جو ہے وہ تحریکی رجحان ہے، اس جماعت کی بھی نمائندے آپ کو مل جائیں گے۔ اب مثال کے طور پر مولانا مودودی کو لے لو۔ اب مولانا مودودی جو ہے عقائد کے باب میں ہو، ایمانیات کے باب میں ہو، ہر باب میں یہ بھٹکے ہوئے ہیں، جی بالکل، اور خصوصاً عقیدے کے باب میں یہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ کہیں پر معتزلہ کو اپنائے ہوئے ہیں، کہیں پر معطلہ کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اسماء و صفات کے باب میں تو یہ کتاب و سنت کے نصوص کو بھی ترک کر دیے ہیں۔ کتاب و سنت کے نصوص، صحابہ اکرام کا جو فہم ہے، سلف صالحین جو سمجھتے ہیں، اس کو انہوں نے ترک کر دیا ہے اور اپنی عقل کو وہاں پر ترجیح دی ہے، اور جیسے ان کی عقل سمجھتی ہے ویسے ہی انہوں نے عقائد کو بھی سمجھا ہے، عقائد کو بھی لے لیا یعنی ہے۔ اسماء و صفات کے باب میں انہوں نے تعویل، تشبیہ، تمثیل سے کام لیا ہے۔ بالکل بالکل۔ اور جب بات آتی ہے عقیدے کی، لا الہ الا اللہ کی، تو وہاں پر بھی خوارج کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اور جب بات آتی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی، تو پھر یہ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو عقیدے کا حصہ بنانے کے بجائے، ان کو اللہ کا ولی ماننے کے بجائے، عقیدے کا حصہ ماننے کے بجائے ان کو تاریخی حیثیت دے رہے ہیں۔ جی جی۔ اور تاریخ کا مقام یہ ہے کہ تاریخ کی بات مان بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کی جو حیثیت ہے وہ تاریخی نہیں بلکہ عقیدی حیثیت ہے، ایمان کی حیثیت۔ آپ نے کہا کہ ان کا جو نظریہ ہے حضرات صحابہ کرام کو لے کر کے یہ تاریخی طور پر پیش کرتے ہیں، اور ہم نے کہا کہ صحابہ کرام کا جو مسئلہ ہے یہ ایمانی مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، واضح ہے نصوص۔ اور حضرات صحابہ کرام کا جو مسئلہ ہے وہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ کوئی تاریخی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اس کو لو اس کو چھوڑ دو، ہاں اس کو لو اس کو چھوڑ دو، ایسے نہیں کہ تمام کے تمام صحابہ کرام کو مانا جائے گا، تمام کے تمام صحابہ کرام کو قبول کیا جائے گا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ حضرات صحابہ کرام ہے۔ اور مولانا مودودی نے حضرات صحابہ کرام کی عزت کو تار تار کر دیا، جی بالکل، ان کی عزت کو مجروح کر دیا۔ جی، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خوشخبری اور پیمانہ اللہ رب العالمین نے انہیں سنا دیا، فرمان جاری کر دیا، تو جن سے اللہ راضی ہوا ہے ان سے ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، بالکل بالکل۔ جن سے اللہ راضی ہو، آپ ہمیں بتائیے اس روئے زمین پر ہر چیز کی تخلیق کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں جو حکمتیں ہیں وہ پنہا ہے، آپ اس کے فیصلوں پر زبان درازی نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیوں جاری کر دیا، بھائی وہ احکم الحاکمین ہے۔ اب جب اللہ نے یہ فیصلہ جاری کر دیا ہے، یہ فرمان جاری کر دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو آپ کے اندر یہ جرأت کیسے پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ اللہ کے حکم پر اپنا فیصلہ سناؤ؟ جب اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا تو گویا یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہو گیا، ایمان کا جز ہے، ایمان پر ہمارا ایمان ہے۔ جی بالکل بالکل، جی بالکل، ہم کو اس پر راضی ہونا چاہیے، اور تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہمیں راضی ہونا چاہیے، اور جہاں پر ان کی لغزشیں ہیں، خطائیں ہیں، ہمیں اس کو اچھالنا نہیں چاہیے، ہمیں اس باب میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے کہ اس باب میں انہوں نے یوں کیا، انہوں نے یہ غلطی کی، ان سے یہ ہو گیا، یہ ایسے تھے ویسے تھے، نعوذ باللہ۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جہاں صحابہ اکرام کی اچھائیاں ہیں انہیں خوب بیان کرنا چاہیے، جہاں ان سے لغزشیں ہوئی ہے، غلطیاں ہوئی ہیں، وہاں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ یہ صحابہ کے جو مشاجرات ہیں ان میں کیا کرنا چاہیے، جی جی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مطہر پاک خونوں کو میرے ہاتھ سے حفاظت فرمائے، اب میں اپنے ہاتھوں کو میں گندا نہیں کرنا چاہتا، یعنی میں ان میں پڑھنا نہیں چاہتا، کیونکہ وہ صحابہ کی شان بہت عالی ہے، اور ہم اتنے بڑے نہیں ہیں کہ ہم صحابہ کی شان کے متعلق ہیں۔ یہ عمر بن عبدالعزیز یہ 1300 سال پہلے کے 1300 سال پہلے کے جب معتبر عالم دین جو اس وقت کے مجدد تھے، وہ جب وہ بات کر رہے ہیں، تو آج کے 1400 سال میں پیدا ہونے والے کے لیے کسی کے لیے حق نہیں بنتا کہ صحابہ کے اختلافات کے درمیان پڑھے اور ان کے درمیان فیصل بننے کی کوشش کریں۔ جی بالکل۔ اب جیسے یہ تین رجحانات ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، ایک سلفی رجحان ہے، آپ نے اس کے بارے میں جانا جی، اور دوسرا رجحان جو ہے وہ تحریکی رجحان ہے، اور یہ سب سے خطرناک رجحان ہے، اور یہ رجحان، اس رجحان کے اثرات گھر گھر تک پہنچ رہے ہیں، اور آج کا نوجوان جانے سمجھے بغیر اس رجحان کا شکار بھی ہو جا رہا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ شکار ہو جا رہا ہے، اور یہ رجحان بڑا خطرناک ہے، یہ رجحان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ رجحان تحریکی رجحان جو ہے یہ کتاب و سنت سے ہٹا ہوا ہے۔ اب تیسرا رجحان جو ہے صوفی رجحان ہے، صوفی رجحان، ہاں، اس کے نمائندے بھی ہمارے یہاں پر پائے جاتے ہیں،
اب تصوف کو ان لوگوں نے بدل ہی دیا ہے. ہمارے یہاں پر تصوف کا کیا معنی مفہوم ہے؟ تو ان لوگوں کا جو ہے یہ مساجد میں آ کر ڈانس کرنا، اور اس کے بعد میں شیخ تصور شیخ، آسمان میں چلنا، ہوا پر پھرنا، پھر اس کے بعد میں پانی پر چلنا، یہ سب تصور نہیں تھا. شرعی اصطلاح میں اگر آپ دیکھیں گے یہ تصوف کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. جی جی اصل میں یہ جو لفظ ہے تزکیہ ہے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا تو تزکیے کے لیے بھیجا ہے. اب وہاں تصوف کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، تصوف کا لفظ ہی آپ کو نہیں ملتا ہے. تصوف کا لفظ نہیں. اب اس تزکیے کو انہوں نے تصوف کا لبادہ پہنا کر کے اور دنیا میں جو ناٹک رچتے ہیں. آپ دیکھو کہ ابھی ہم آپ کو بتائیں، یہ تصوف کے دلدادے جو لوگ ہیں یہ کیا کرتے ہیں، کچھ مرید اپنے بنا لیتے ہیں، کچھ مرید بنا لے کر کے کچھ اذکار ان کو دیتے ہیں، ہاں کہ آپ اس ذکر پر عمل کیجئے، آپ کے یہ سارے مسائل دور ہو جائیں گے. اور یہاں پر کشف کا بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کا مرید اگر کچھ نہ کرے تو اس کے پیر کو معلوم ہو جائے گا. ہاں یہ سارے افکار ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں. اور بعض خواتین بھی ان کے یہ بننے کے لیے چلی جاتی ہیں، اور خواتین کو بھی وہ تصوف کراتے ہیں. اور یہ بیعت کا سسٹم کیا ہے؟ اب یہی سے یہ پیری مریدی کا جو سلسلہ چلتا ہے. آپ دیکھو یہ تصوف کی دنیا میں اگر قدم رکھیں گے تو آدمی کو معلوم ہوگا کہ یہ پیری مریدی بیعت کا سلسلہ یہی پر ہے. کوئی مولوی آئے گا اور آپ کے اپنے کیا ہے رانوں پر ایک وائٹ رومال رکھے گا، اور سامنے سامعین بیٹھے ہوں گے، سامعین سامعات، پھر ان کو کیا کروائے گا، اپنا مرید بنائے گا، بیعت کروائے گا، پھر کچھ ذکر و اذکار انہیں دے گا اور اس پر عمل کرنے کے لیے کہے گا. یعنی یہ شیخ یہیں پر بیٹھے بیٹھے اگر آنکھ بند کرتا ہے تو سیدھے کعبہ میں پہنچ جاتا ہے. اور اس کے بعد میں کہیں رات میں سویا ہوتا ہے تو اس کا کوئی مرید پکارتا ہے تو اس کی کشتی ناؤ لگانے کے لیے ہاں دیکھیے اتنے خطرناک عقیدے ان لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں. جی ہاں اسلامی نقطۂ نظر سے اگر دیکھا جائے تو اس کی کچھ حقیقت نہیں ہے. جو آج یہ لوگ کر رہے ہیں اس کی کچھ حقیقت نہیں ہے. بیعت کس کے ساتھ ہوگی؟ بیعت کس کے ساتھ ہوگی؟ یہ جو ڈونگرا چھ رہے ہیں لوگ کہ کسی کی بھی ہاتھ پر بیعت کر لیں، بھائی حاکم وقت پر بیعت ہوگی نا. جی بیعت کا جو اگر تصور دیکھا جائے گا تو حاکم وقت پر ہوگی. اور آپ کس کی بیعت کر رہے ہو؟ اسلامی حکومت جہاں ہوگی اس حاکم پر بیعت ہوگی. جی کیونکہ اسلامی حکومت کا مطلب کیا ہے؟ اسلامی حکومت کا مطلب شریعت کا نفاذ ہے، الہ کلمت اللہ، الہ کلمت اللہ ہے. لیکن اب حکومت کے نام پر یہاں بغاوتیں شروع ہے. اب حکومت کے نام پر اب یہ صوفی رجحان کو آپ ہٹا دو تھوڑی دیر کے لیے، اب پھر پیچھے آ جاؤ، اب پھر پیچھے آ جاؤ، تحریکی رجحان پر آ جاؤ. اب وہ حاکمیت کے مطلب کو ہی بگاڑ دیا ہیں لوگ. اب حاکمیت قائم کرنے کے لیے سڑکوں پر آ جاتے ہیں، تماشے کرتے ہیں، مسلم حکام کے خلاف زبان درازیاں کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھو سعودیہ کی کتنی خدمات ہے بھائی، اللہ اکبر کبیرہ. اب جامعہ اسلامیہ ہی کو دیکھ لیجیے آپ. جی وہاں پر بالکل لگ بھگ 30 ایسے جامعات ہیں جہاں سے پوری دنیا سے مختلف ممالک سے طلبہ کو بلا کر وہاں پر توحید کا درس دیا جاتا ہے، عقیدہ و ایمان کی بات سکھائی جاتی ہے، صحابہ کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. اور پھر اگر پوری دنیا کی ہمارے جو مسلم ممالک ہیں ان کی معیشت کو اگر وہ لوگ بحال کرنے کے لیے رخ کرتے ہیں تو یہی سعودی ہے، دبئی ہے، اور اسی طرح کویت، قطر، ان سب اسلامی ممالک کی طرف جاتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے تو پھر وہیں کھا کر، وہیں کما کر، اور وہیں پر اپنے طلبہ کو بھیج کر پھر گالیاں بھی انہیں کو سناتے ہیں. اللہ یہ تو یہ ناشکری ہو گئی. اور اسی طرح ان لوگوں پر کیا ہے بہت بڑا الزام بھی ہو گیا. اور ان لوگوں کو سب سے بڑا چڑ یہی ہے کہ وہاں دیکھیے صرف توحید کی بات ہوتی ہے، صرف توحید کو وہاں پر ترجیح دی جاتی ہے، توحید کو مقدم کیا جاتا ہے. توحید کے علاوہ وہاں کوئی دوسری تیسری چیز آپ کو دکھائی نہیں دے گی. اسی لیے آج دنیا بھر کے لوگ اس سعودیہ سے چڑھتے ہیں کہ توحید کی بات ہوتی ہے، صاف طور پر وہ توحید کو ہی مقدم کرتے ہیں، توحید کو ہی ترجیح دیتے ہیں. قبر پرستی کا تصور ان کے یہاں پر آپ کو نہیں دکھے گا. قبروں پر جا کر کے جھکنا، قبروں پر ماتھے ٹیکنا. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی زندگی کو دیکھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے سعودیہ کے جو حاکم تھے ان سے مل کر کے انہوں نے ان کا ساتھ دیا. پھر جو قبریں بڑی بڑی پختہ تھی اس کو اکاڑ دیا، اکاڑ کر کے برابر لیول کر دیے. اب جب انہوں نے قبروں کو اکھاڑ پھینکا تو پھر آج کا قبر پرست ظاہر سی بات ہے کہ چڑھے گا. اب آپ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اسلامی معلومات حاصل کرے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ کے رسول نے بھیجا تھا کہ آپ قبروں کو کیا کرو، برابر کرو، لیول کرو. یہ جو بڑے بڑے قبے مزاریں بنائے ہوئے ہیں توڑ دو. بالکل ولا صورتا الا طمستا، یہ فرمان اللہ کے نبی نے علی رضی اللہ عنہ کو دے کر بھیجا تھا. بالکل. اور آج ہمارے مسلمانوں میں ایک چیز یہ بھی عام ہو گئی ہے کہ قبرستان پر انٹرنس میں
یہ لکھ کر لگاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جی 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 یہ حدیث لکھتے ہیں اور نیچے حوالہ بھی لکھتے ہیں مسلم کا، پھر اس کے بعد میں نیچے بورڈ بنا کر یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو پختہ خبر بنانا ہے تو وہ ذمہ دار سے بات کریں۔ بالکل یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سرتابی نہیں تو اور کیا؟ بالکل خلاف ورزی اللہ جی کے بالکل۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اب تیسرا رجحان بھی آپ نے جانا، یہ ہے تصوف صوفی رجحان جو ہے آج جی۔ ہمارے یہاں پر یہ بہت پایا جاتا ہے، آپ کو دکھائی دے گا، اللہ حفاظت فرمائیں۔ اور سب سے زیادہ جو اثرات آج پھیل رہے ہیں یہ اخوان المسلمین کے اثرات ہیں، لوگوں پر چھا رہے ہیں، لوگوں پر بڑی آسانی کے ساتھ اپنا چھاپا بٹھا رہے یعنی ہیں، تحریکیت گھر گھر تک دستک دے رہی ہے، دستک دے رہی ہے، اللہ حفاظت اور فرمائے۔ خاص کر جذباتی نوجوانوں کو بہت زیادہ یہ لوگ اپنے ابھار پھندے رہے ہیں، میں اپنے فیلڈ میں لے پھنسا رہے ہیں، فیلڈ میں لے رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، جی جی اب سوشل میڈیا کا دور ہے تو سوشل میڈیا میں جتنی اچھائیاں ہیں اتنی خرابیاں بھی ہیں۔ اچھائیاں کس بات کی ہے؟ آپ سلفی علماء سے تعلق رکھو گے، کتاب و سنت سے آپ کی دلچسپی ہے، اور آپ کا یہ منہج ہے، یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے کہ آپ ہر چیز کو صحابہ کرام کے فہم سے دیکھتے ہو، فہم سے سمجھتے ہو، تو آپ بڑی آسانی سے سمجھ پاؤ گے کہ کیا خود چل رہا ہے۔ اخوانی جو تحریکی رجحان کے جو لوگ ہیں سوشل میڈیا پر بھرے پڑے ہیں، وہ کسی بھی چیز کو اچھی چیز ہے تو اس کو برے انداز میں پیش کرنے کا ملکہ رکھتے ہیں، وہ کسی اچھی چیز کو بگاڑ کر کے اس کا کوئی دوسرا رخ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آپ کو میں بتاؤں، یہ اخوانی جو جراثیم گھر گھر تک دستک دے رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اب جیسے سوشل میڈیا کی بات آ گئی جی تو ہم آپ کو بتائیں کہ یہ اخوان المسلمین جو ہے ان کا ایک سب سے بڑا ہتھیار جو ہے علماء سے بغاوت ہے، علماء سے سرکشی ہے۔ کیوں؟ اگر عوام کو علماء سے دور کیا جائے گا، علماء سے متنفر کر دیا جائے گا، علماء سے بھگایا جائے گا، تو ہم عوام کو بڑی آسانی کے ساتھ اپنے قابو میں کر سکتے ہیں۔ جی جی بالکل۔ اب جب عوام علماء کے ساتھ رہے گی، علماء کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط رہے گا، تو پھر یہ کیسے ہم ان کا شکار کر پائیں گے؟ آج آپ کو ہماری صفوں میں دیکھنے کو ملیں گے، ایسے لوگ ملیں گے کہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنی زبان پر یہ الفاظ لا لیتے ہیں، فلاں عالم کو کیا آتا ہے، فلاں مولانا کو کیا آتا ہے، فلاں عالم کو کچھ نہیں آتا ہے، اس کو بہت آتا ہے۔ مطلب اپنے مطابق جو فٹ بیٹھتا ہے، اپنے پسند کا جو عالم ہے اس کی تعریفیں خوب کریں گے، اور وہیں پر جو کتاب و سنت کی بات کرتا ہے، منہج سلف کی بات کرتا ہے، ہاں اس کے تعلق سے برا بھلا کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارے جراثیم جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اخوانیت زدہ جراثیم ہے، یہ اخوانیت زدہ جو لوگ ہیں انہی کے جراثیم ہیں، انہی سے یہ ہمارے لوگوں میں بھی آ رہے ہیں۔ جیسے علماء سے بغاوت ہے، علماء سے سرکشی ہے، علماء کا ادب و احترام نہیں کرنا ہے۔ ہم نے ایسے بہت سارے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو بیٹھ کر کے مجلسوں میں علماء کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہاں علماء سے سرکشی کرتے ہیں، علماء کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں، ارے اس کو کیا آتا ہے، آ رہے جا رہے، یہ ساری اخوانی چیزیں ہیں، یہ اخوانی جراثیم ہے جو لوگوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ بھئی یہ نہیں ہونی چاہیے، آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ کی زبان ان چیزوں میں پھنس چکی ہے تو پھر آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے، کہیں اخوانی جراثیم میرے اندر تو پیدا نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ اخوانی یہ ہتھ کنڈا ہے کہ آپ کو علماء سے دور کیا جائے۔ جی جی، یعنی یہ لوگ علماء سے کاٹتے ہیں عوام الناس کو، اور جب علماء سے کاٹتے ہیں تو پھر لوگ دین سے کٹ جاتے ہیں، پھر فساد مچتا ہے، فساد، اور یہی فساد ان کا مقصد بھی ہے۔ بالکل بالکل، یہی ان کا فساد، یہ مقصد ہے جس کو یہ لوگ جانے انجانے میں کر رہے ہیں۔ جی جی بالکل۔ اب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ دیکھو، اللہ رب العالمین کے فرمان دیکھو، جی ہاں تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کیا ہے؟ علماء انبیاء کے وارث ہے، اور آپ انبیاء کرام کے وارثین سے ایسا سلوک کرو گے تو آپ بتاؤ کہ آپ کا انجام کتنا بھیانک اور کتنا خطرناک ہو جائے گا۔ ہاں اور آپ کو ہم بتائیں مولانا کہ اتنے خطرناک آج رواج ہمارے معاشرے میں دکھائی دے رہا ہے، اتنا خطرناک رواج دکھائی دے رہا ہے کہ اللہ صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے کہ فلاں کو لائیں گے، فلاں کو نہیں لائیں گے، فلاں کو بلائیں گے، فلاں کو چھوڑ دیں گے۔ یہ اس طرح کی بھی چیزیں ہمارے یہاں پر معاشرے میں دکھائی دیتی ہے۔ بھائی جس عالم سے کتاب و سنت کا کام ہو رہا ہے منہج سلف کے مطابق، آپ اس کو ترجیح دو، اس کو مقدم کرو، اس کو سامنے لاؤ، اس کو فرنٹ پر لاؤ، اس کا ساتھ دو۔ اس کا ساتھ دینے کی بجائے اس کی بھی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہے۔ ہاں تو یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ اگر یہ کام کر رہے ہیں تو اخوانیت پر کام کر رہے ہیں۔
یہ سب سے زیادہ کام کر رہے ہیں تو خارجیت پر کام کر رہے ہیں، یہ سب سے زیادہ کام کر رہے ہیں تو تحریکیت پر کام کر رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو بھائی کہ اخوانیت کیا ہے، خارجیت کیا ہے اور تحریکیت کیا ہے۔ لوگوں کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ کہیں دیکھو آپ کہیں اخوانی ایسے مل جائیں گے جو سلفی لبادہ اوڑے ہوئے ہوں گے، ہاں سلفی لبادہ اوڑھ کر کے ہمارے لوگوں کو دھوکہ دیں گے، وہ ہماری صفوں میں گھس کر کے جو ہمارا سلفی بھائی ہے اس کے ساتھ کھیلیں گے، اس کے دماغ کو ورغلائیں گے، اس کو پھنسائیں گے کہ بھائی ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے، اور اس کو بڑی آسانی سے اپنا بڑی آسانی سے اس کا شکار کر لیں گے۔ یعنی شرعی نصوص میں جلدی ڈنڈی مارتے ہیں، ہاں، جو ڈنڈی مارتے ہیں علماء پہچان پاتے ہیں، عامت الناس نہیں پہچان پاتی ہے۔ یہ سلفی لبادہ اوڑھ کر کے بھی بڑی بغاوت کرتے ہیں، بڑی سرکشی کرتے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں کہ ابھی تنظیموں کا ہی حال دیکھو، ہاں یہاں پر ہم کسی کا یہ نہیں کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ بعض لوگ کیسے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں معلوم آپ کو؟ ابھی ایک کوئی غیر جماعت غیر منہج کا ماننے والا ہے اور ایک منہج سلف کا ماننے والا ہے۔ اب غیر جماعتی جو ہے، غیر منہج والا جو ہے، اب وہ منہج سلف کے ماننے والے کو اس طرح سے دھوکہ دے گا، ارے سلفی علماء بھی اس میں ہے، کیا بولے گا؟ سلفی علماء بھی اس میں موجود ہے، آپ بھی اس میں شریک ہو جاؤ۔ اب وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا بھائی سلفی علماء بھی اس میں رہیں گے، تو ظاہر سی بات ہے جب وہ ہے تو وہ حق پر چل رہے ہیں تو ہم بھی ان کے پیچھے چلیں گے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو ہم یہاں پر یہ بات بتا دیں، جو بھی تنظیم، جو بھی جماعت کتاب و سنت سے ہٹی ہوئی ہے، صحابہ اکرام کے منہج سے ہٹی ہوئی ہے، کبھی بھی کسی بھی عالم کو اہل حدیث کے آپ اس میں شریک ہوتا ہوا نہیں دیکھیں۔ کوئی بھی ہمارا عالم جو سلفیت کا دعوے دار ہے اس میں دکھائی نہیں دے گا، کیونکہ وہ سلفیت کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، اور میں وہاں جاؤں گا تو یہ سلفیت نہیں ہے، وہ اس بات کو مانتا ہے۔ تو یہ دھوکہ ہے، یہ کیا ہے؟ فراڈ ہے۔ آپ کو ورغلایا جاتا ہے کہ سلفی علماء اس میں موجود ہے، آپ بھی ہمارا ساتھ دو، آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ جیسے جماعت اسلامی کو ہی لے لو، ہاں بہت ساری ایسی باتیں سامنے آ جاتی ہے، یہ ہے اس میں وہ ہے۔ تو یہ سارے نظریات، یہ سارے افکار سے آپ کو بچنا چاہیے، جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، صحابہ اکرام کے فہم سے ثابت ہے، اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ جی، ہو سکتا ہے آج کے اسٹریم کا یہ ہمارا آخری سوال ہو، ابھی زور کا وقت بھی ہو رہا ہے۔ یہ تحریک دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں یہ بہت ہی اچھا اور عمدہ سوال ہے، اور موجودہ دور کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے ہر کسی کو اس بات کو جاننا چاہیے کہ تحریکیت جو ہے دکھنے میں بڑی خوبصورت، بڑی اچھی دکھتی ہے، اور آدمی اس کو ظاہری طور پر دیکھے گا تو اس کا دیوانہ ہو جائے۔ ظاہری طور پر اس کو آدمی دیکھے، ارے کیا اچھا ہے بھائی، کیا ماحول ہے بھائی، کیا ان کا جذبہ ہے بھائی، کیا ان کی کوششیں ہیں، کیا ان کی محنتیں ہیں، ہاں یہی آدمی سمجھے گا اور پھر ان کا شکار ہو جائے گا ظاہری طور پر۔ باطنی طور پر اگر آدمی دیکھے گا تو کبھی ان کے ساتھ نہیں رہے گا، کبھی ان کے قدم سے قدم نہیں ملائے گا، کبھی سینے سے سینہ نہیں ملائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ باطنی طور پر وہ جان چکا ہے، باطنی طور پر ان کے جو عقائد شروع میں ہم نے بیان کر دیے ہیں بڑے خطرناک ہے۔ عقیدے کا باب ہو، ایمانیات کے باب کو آپ لے لو، ہاں قبر، عذاب قبر کو لے لو آپ، ہاں جتنی یہ ایمانیہ سے تعلق رکھنے والی جو چیزیں ہیں آپ اس پر نظر ڈالیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایمانیہ سے متعلق ان کا کیا ہے۔ یعنی ایمانیات کا جن کا تعلق ہے، جیسے قبر، عذاب قبر، احوال محشر ہے، اس مسائل میں، کیونکہ یہ عقل میں آنے والی چیزیں ہیں لیکن ایمان لانا ہے، ان پر لانا ہے، لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ غیبیات سے متعلق ہے، الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جی غیبیات سے متعلق ہے۔ اب غیبیات سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں من وعن اس کو قبول کرنا ہے، جی۔ اب بلا چون چرا اس کو ماننا ہے۔ اب وہاں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائیں گے، اور ان کا سارا جو بیس ہے، ان کی جو بنیاد ہے وہ عقل پرستی ہے۔ جی جی جی، عقل کے مطابق وہ دین کو سمجھتے ہیں۔ اب کئی ساری احادیث کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا ہے، اس کا انکار کر دیا ہے، کیونکہ عقل کے خلاف، عقل کے خلاف ہے، یہی وجہ ہے، عقل کے خلاف ہے، اس لیے انہوں نے کیا کر دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ حدیثوں کی بھی منکر ہے، حدیثوں کا انکار کرنے والے لوگ ہیں۔ اب ظاہری طور پر آدمی کو اچھا ہی لگے گا، رفاہی کام، ہاں ایک دوسرے کی خدمت کرنا، اور اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں۔ جی جی بالکل، رفاہی کام جو ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، ایک دوسرے کے کام آنا ہے، اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے اور اسلام اس پر ابھارتا بھی ہے، لیکن جو مقدم ہوگا وہ توحید ہے۔ جی جی، یعنی صرف یہ اسلامی سینٹر اور فلاحی سینٹر قائم کر کے لوگوں کو دین سے کاٹنا، ایمان سے کاٹنا، عقیدے سے کاٹنا، صحابہ سے کاٹنا، علماء سے کاٹنا، یہ بڑی خرابی ہے، بڑی خرابی ہے، بڑی خرابی ہے۔ اور جو چیزوں کو مقدم کیا جائے گا، آپ دیکھو کہ سب سے پہلے
توحید ہے, ایمانیات ہے. آدمی کے پاس یہ چیزیں ہیں تو پھر دوسری چیزیں بھی اس کو انجام دینی چاہیے, دوسرے کام بھی اس کو کرنا چاہیے. رفاہی کام آپ کرتے ہو تو اس سے پہلے آپ کو توحید سمجھنی چاہیے, اس سے پہلے آپ کو ایمانیات جاننے چاہیے. اللہ کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے یہ جاننا چاہیے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اس کو جاننا چاہیے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اس کو جاننا چاہیے. یہ چیزیں آپ جان گئے تو پھر آؤ رفاہی میدان, رفاہی کاموں کے میدان میں آ جاؤ, پھر لوگوں کی خدمت کرو. کون روکتا ہے؟ بالکل بالکل. اور یہاں پر مولانا ایک دو بڑی اہم باتیں آپ کو میں بتاؤں کہ اگر کوئی آدمی ان دو باتوں کو جانے گا تو وہ کبھی گمراہی کا شکار نہیں ہوگا. دو باتیں کیا ہیں, بڑی اہم ہیں. جو آدمی ان دو باتوں کو جانے گا, پہچانے گا, وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور کسی بھی گمراہ تنظیم کا شکار نہیں ہوگا. وہ کیا ہے دو باتیں؟ اصولی معاملات میں کبھی بھی رواداری نہیں ہوگی, سمجھوتا نہیں ہوگا, سمجھوتا نہیں ہوگا. یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور یہ اہل حدیث کا منہج ہے. اصولی چیزوں میں کبھی بھی سمجھوتا نہیں ہوگا, کبھی بھی سمجھوتا نہیں. عقیدے کے باب میں ایک دم نیڈر ہونا پڑے گا آدمی کو, بالکل مضبوط ہونا پڑے گا. وہاں کسی سے سمجھوتا نہیں کریں گے. آپ کے عقائد کو ہم اپنے کتاب و سنت کے مطابق جو عقائد ثابت ہے اس میں نہیں گھسائیں گے. مباحث کو خلط ملط نہیں کریں گے. جو کتاب و سنت سے ثابت ہے وہ واضح ہے, روزے روشن کی طرح عیاں ہے, ہم اس کو مانیں گے, اس کو قبول کریں گے. لیکن آپ کے عقائد کتاب و سنت سے نہیں ملتے ہیں تو ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہیں گے کہ آپ کے عقائد غلط ہے, آپ کے افکار غلط ہے, آپ کے نظریات غلط ہیں, آپ کو اپنے افکار اور نظریات بدلنے ہوں گے, کتاب و سنت کے مطابق چلنا ہوگا. اصولی معاملات میں سمجھوتا نہیں. جی 1400 سال سے 1450 سال, آج 1448 چل رہا ہے. صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ موجود تھے, پھر تابعین, ان کے زمانے سے لے کر آج تک کے جتنے بھی سچے مسلمان ہیں ان کے نزدیک یہ رواداری بالکل بھی نہیں ہے, نہیں ہے, وہ بدعتی ہے, مشرک ہے, سب کو ساتھ. آج ہمارے صفوں میں آپ کو دکھائی دے گا. جی آج آپ کو ہماری صفوں میں دکھائی دے گا. بھائی حالات کے اعتبار سے کام کرنا چاہیے. بھائی حالات کے اعتبار سے کام کریں گے تو ایک بدعقیدگی کو بھی آپ اپنے اندر اپنے آپ میں سنبھالو گے, اپنے ساتھ اس کے ساتھ رہنا, اٹھنا, بیٹھنا, ہاں یہ ساری چیزیں ہوتی رہے گی. پھر بڑی آسانی سے آپ اس کے عقائد کو بھی قبول کر لو گے, اس کے افکار آپ کے اندر سرایت کرنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ آپ صحیح عقیدے سے کب ہٹ چکے ہو. تو یہ ساری خرابیاں, بربادیاں آپ کو دیکھنے میں ملے گی. تو اصول میں رواداری نہیں ہوگی. اور دوسری چیز ہے سلوک میں رواداری ہوگی. سلوک ہے بھائی, معاملات ہے, اخلاقیات ہے, لین دین ہے. آپ کو ہر کسی کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آنا ہوگا. ہاں سلام کلام ہے, اچھے سے آپ کو اس کے ساتھ رہنا ہوگا تاکہ آپ کے اخلاق کا اثر اس پر پڑ جائے اور وہ صحیح منہج کی طرف آنے والا بن جائے. لیکن اصول میں آپ پکے ہونے چاہیے. یہ بھی بات آپ کو یاد رہنی چاہیے. اصول میں آپ پکے نہیں ہے, ڈاماڈول ہو اور کسی بھی بدعتی کے ساتھ اٹھ رہے ہو, بیٹھ رہے ہو, کسی بھی مشرک کے ساتھ اٹھ رہے ہو, بیٹھ رہے ہو, کسی بھی تحریکی کے ساتھ اٹھ رہے ہو, بیٹھ رہے ہو, تو وہ جراثیم آپ لیں گے. اسی لیے اصول میں آپ کو پکا ہونا ہوگا. اصول میں کیسے پکے ہوں گے؟ عقیدے کو پڑھ کر, عقیدے کو پڑھیں گے, علماء کے ساتھ رہیں گے, علماء کے ساتھ جڑیں گے تو آپ اصول میں مضبوط ہو جائیں گے. اور جہاں آپ کو غلطی نظر آئے گی علماء سے معلوم کریں گے, مولانا یہ مسئلہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے, تو اور عالم صاحب بڑی آسانی سے آپ کو بتائیں گے, سمجھائیں گے. یہ کب ہوگا؟ جب علماء کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا. علماء سے نہیں جڑیں گے تو بربادی ہے. مولانا علماء سے نہیں جڑیں گے تو بربادی ہے. اور معاشرے میں آج جو بربادیاں ہمیں دکھائی دے رہی یہی وجہ ہے. علماء سے نہ جڑنا یہ سب سے بڑی خرابی ہے, سب سے بڑی بربادی ہے. علماء سے ہمیشہ آدمی کو جڑے رہنا چاہیے. جی آج ہمارے معاشرے میں خاص کر نوجوانوں میں یہ ماحول یہ چل بسا ہے کہ ہر کسی کو سننا چاہیے, ہر کسی کو پڑھنا چاہیے. پھر اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جذبہ ہر کسی کو سننا چاہیے, ہمارے پاس اتنا علم ہے, ہم کیا ہے یوٹیوب میں سن کر بہت حاصل کر لیے. پھر اس کے بعد جب ہر کسی کو سننے کے, یہ تباہی کا پہلا قدم ہے. ہر کسی کو سننا چاہیے, یہاں سے انسان کی تباہی شروع ہو جاتی ہے. جب تک کتاب و سنت اور علماء سلف جو اہل حدیث علماء ہیں, ہمارے سلفی علماء ہیں, جب تک وہ بیان کر رہے ہیں کتاب و سنت کے واضح نصوص جو ایک دم سمجھنے کے لیے بالکل آسان ہیں, بالکل آسان, ان سے جب تک جڑے رہیں گے آپ کامیاب رہیں گے. اور اگر آپ اس اصل کو چھوڑ کر نہیں میں بہت علم والا ہو گیا ہوں, اب مجھے سب کے ساتھ سننا چاہیے, پھر میں اس کے بعد فیصلہ کروں گا, جو اچھی باتیں بول رہے ہیں وہ لے لوں گا اور غلط باتیں جو بول رہے ہیں اس کو چھوڑ دوں گا. اچھا تو پھر آپ کے پاس تباہی کا پہلا قدم, آپ کے پاس علم ہے کہاں صحیح معنوں میں؟ آپ کو لا الہ الا اللہ, کلمہ لا الہ الا اللہ کے ارکان نہیں پتا ہے, اس کے شروط نہیں پتا ہیں, تقاضے نہیں پتا ہیں. پھر اس کے بعد میں جو ایمانیات ہیں, ان ایمانیات کی جو یہ بنیادی تفصیلات جو ایک مسلمان کو جاننی چاہیے وہ نہیں پتا ہے. آپ کو یہ ساری چیزیں نہیں پتا ہے. قیامت کے دن یہی پوچھا جائے گا. وہ ساری چیزیں چھوڑ کر آدمی الجھا ہوا ہوتا ہے کہ کبھی خبر کے مسائل کو لے کر کھڑا ہے,
वहां पर कभी भी क्या अहवाल महशर को अहवाल लेकर महशर खड़ा को हुआ लेकर खड़ा हुआ है, कभी मलाइका के मतलब, क्योंकि मलाइका वो के। गैबी चीजें हैं जी जी, तो उनका इनकार करने पर तुला हुआ है, कोई आखिरत को इनकार करने पर आखिरत को तुला इनकार हुआ है। करने में। ये सब चीजें की जो खराबियां जो है इसका बुनियादी जड़ और इस हर तबाही किसी की को सुनना, हर पहला किसी को जीना जो पढ़ना है है। वो हर किसी को जी पढ़ना, जी हर जी, किसी को इससे सुनना। बचना चाहिए। एक अहले हदीस का मनहज साफ सुथरा है जी जी कि हर किसी को ना पढ़ा जाएगा, हर किसी को ना सुना जाएगा। जी। कब तक? जब तक कि उसका अकीदा ना जान ले। जी आदमी अकीदा जान लेगा, उसके मनहज को पहचानेगा तो फिर पढ़े, फिर सुने। उसका मनहज, उसका अकीदा पता नहीं है तो फिर उसको ना सुना जाएगा ना पढ़ा जाएगा। जी और सलफी उलमा को सुनना चाहिए, अहलुल हदीस उलमा को सुनना चाहिए। हमारे जो किबार उलमाए किराम हैं उनके बयानात सुनने चाहिए। आदमी उनको सुनता रहेगा तो मनहज मालूम हो जाएगा कि हमारा मनहज क्या है, हमारा तरीका क्या है, हमारा शेवा क्या है। ये सारी चीजें उसको मालूम हो जाएगी। जब हमारे सलफी उलमा कौन है उसको वही पता नहीं है तो फिर वो हर किसी को सुने, हर किसी को पढ़ने की कोशिश करेगा। अब जमात इस्लामी को पढ़ेगा, अब खिलाफत व मुल्कियत ले लो। हाँ? कितनी खतरनाक तबाही मचा रखी है भाई इसमें, बड़ी खतरनाक तबाही मचा रखी है। हजरात सहाबा इकराम को निशाना बना दिया है। और ये जो खिलाफत और मुलूकियत, ये जो किताब मौलाना अबुल आला मौदूदी ने लिखी, इस किताब के खिलाफ देवबंदी भी हैं, इस किताब के खिलाफ बरेलवी भी हैं, तबलीगी भी हैं, सब लोग हैं। लेकिन इस किताब को क्या है, थोड़ा बहुत अच्छी किताब है, इस रवैये, इस नाहिये से पेश करने वाले कुछ जमात इस्लामी के हैं। और सबसे ज्यादा इस किताब से राजी अगर कोई है तो शिया रवाफिज। अल्लाह, और रवाफिज किलाबुल यहूद, रवाफिज जो क्या है, यहूद के कुत्ते हैं। अब आपको हम बताएं कि एक आखिरी बात बता करके हम अपनी बात खत्म कर देते हैं कि अब खिलाफत कायम करना है। इन लोगों का जो तरीका है, इन लोगों का जो शेवा है, वो यही नारा है कि खिलाफत कायम की जाए। अब खिलाफत कायम करने के बाद मसनद खिलाफत पर जिसको ये देखना चाहते हैं वो रवाफिज, जैसे कि शुरू में हमने बात कही है। जी जी जी। तो ये सारी खराबियां, अल्लाह इससे बचाए। इख्वानुल मुस्लिमीन ये जमात जो है, ये तंजीम जो है बड़ी खतरनाक है, किताब व सुन्नत से हटी हुई तंजीम है। आदमी को जानना पहचानना चाहिए कि कितनी खतरनाक जमात है। आदमी इसको जानेगा, पहचानेगा, खुरूज बगावत से बच जाएगा। मुस्लिम हुक्काम के खिलाफ जबान दराजी नहीं करेगा, हजरात सहाबा किराम के खिलाफ बगावत नहीं करेगा, इताअत से इनहिराफ नहीं करेगा, इबादत का वही तरीका अपनाएगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरात सहाबा किराम के सामने पेश किया है। और हजरात सहाबा किराम ने जो तरीके को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया है, उसी तरीके को आज का मुसलमान भी समझेगा, जानेगा और अल्लाह की इबादत करेगा। अल्लाह ताला हमें सही समझ की तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि आज का ये लाइव स्ट्रीम चलाया गया, तो हम इस स्ट्रीम के जरिए हमारा मकसद यही है, हम यही चाहते हैं कि लोग सही दीन को समझें और बिदाती मुनहरिफ अफकार से अपने आप को बचाएं और अपने मुस्तनद ऑथेंटिक जो उलमा हैं उनसे जुड़े रहने की जहाँ तक हो सके कोशिश करें, उन्हीं के बयानात सुने और हर किसी बिदअती को सुनने से बचें। क्योंकि जब आपको इतना इल्म नहीं है और इसी तरह दीन की बुनियादी बातें आपके पास नहीं है, उसूल नहीं है, ईमानियात का आपके अंदर क्या है सही कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर उसके बाद में कोई क्या है अल्लाह क्या है ऐरा गैरा नत्तु खैरा वो आएगा। फिर उसके बाद में पहले शुरू में वो आपके सामने अच्छी बातें पेश करेगा, वो आपको अच्छा बताएगा, अहले हदीस अच्छे होते हैं, ये होते हैं। फिर उसके बाद जब आप उसकी तरफ माइल होने लगते हैं तो फिर वहीं से क्या है वो धीरे धीरे जो उसके अंदर खुफिया जो जहर है वो उगलने की कोशिश करेगा। फिर उसके बाद आप ये नहीं समझ पाएंगे कि उसने कहाँ डंडी मारी, फिर उसके बाद में आप ये नहीं समझ पाएंगे डंडी कहाँ मारी है, फिर आप उसकी हर बात को सही समझने लग जाते हैं। फिर उसके बाद में हक के रास्ते से कट जाते हैं, फिर उसके बाद में इन अहले हक की मुखालफत करने लग जाते हैं। तो अल्लाह ताला इससे हमारी हिफाजत फरमाए। तो नाजरीन, जहाँ तक हो सके ऑथेंटिक उलमा से जुड़े रहें, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से मोहब्बत का जज्बा पैदा करें, क्योंकि वो अल्लाह के सबसे बड़े वली हैं। और जो अल्लाह के वली से दुश्मनी रखे, अदावत रखे, नफरत रखे, तो वो अल्लाह का वली नहीं बल्कि अल्लाह के वलियों से नफरत करने वाला शैतान का वली है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस बैठक को कबूल फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।